فنڈامنٹل رائٹ ہے، بنیادی حق ہے. آپ کسی کو مذہب کی آزادی کیوں ختم کر سکتے ہیں؟ جج صاحب نے ایک سوال کیا تھا، آپ نے کہا کہ تم محمد رسول اللہ سے مراد کیا لیتے ہو؟ مسلمان وکیل نے مرزا بشیر الدین کی لکھی ہوئی کلمات الفصل ریویو آف ریلیجن مذہب کتاب نکال کے سامنے رکھی، کہا کہ یہ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو مرزا بشیر الدین نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب بھی پڑھو تو محمد سے مراد آمنہ کا لال نہیں لینا، قادیان کا مرزا قادیانی لینا ہے. جب بھی کلمہ پڑھتے ہیں فراڈ کرتے ہیں، ترجمہ جھوٹ بولتے ہیں. جب کے بعد کھول کے سپریم کورٹ کے پلیٹ فارم پر آئی، 5 ججوں نے فیصلہ کیا، جاؤ 1993 صحیح الدین بران سرکار ججمنٹ ہے، جاؤ نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، بکس پہ بھی اویلیبل ہے. اس کے اندر 5 ججوں نے لکھا کہ کلمہ مرضی نہیں لگا سکتے اس لیے کہ مذہب بنیادی حق ہے. اگلا جملہ سننا، سپریم کورٹ کے ججوں نے کہا دھوکہ دینا کسی کا بنیادی حق نہیں ہے. دھوکہ دینا کسی کا بنیادی حق مذہب حق ہے. اور یہ قادیانی بیچ لگا کر محمد سے مراد محمد عربی نہیں لیتے، یہ مرزا قادیانی الو کا پٹھا لیتے ہیں. اس لیے یہ کلمے کے بیچ سے دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ دینا کسی کا حق نہیں. سپریم کورٹ کے غیر مولوی ججوں نے، وہ مولوی نہیں تھے، وہ تنظیم المدارس سے فارغ نہیں تھے، وہ علماء مشائخ کی غربت میں بیٹھنے والے نہیں تھے، وہ دنیا دار کالجز سے پڑھ کر سپریم کورٹ کے جج بنے تھے. انہوں نے لکھا کوئی قادیانی بیچ کلمے کا نہیں لگا سکتا، کیوں کہ کلمہ شعار اسلام ہے اور کوئی کافر شعار اسلام استعمال نہیں کر سکتا. ہم اس فورم پہ یہ پوری دنیا کے قادیانیوں کو چیلنج کر رہے ہیں، پوری دنیا کے قادیانیوں کو سمیت مرزا مسرور لندن میں بیٹھا اگر اپنی ماں کا جنازہ حلالی ہے تو اس بات کا جواب دے کہ مرزا قادیانی کی موت اس کی حقیقت کھول کر بتا گئی ہے کہ مرزا وبائی حیضے میں ارے منہ اور مکد سے غلاظت اگل کر اپنے پیخانے میں نہیں مارا، اور مرزا کی موت اس کا پیغام دے رہی ہے کہ میں جھوٹا ہوں، میں جھوٹا ہوں، اور سچے کبھی یوں نہیں جاتے. اللہ کی قسم اولیاء کی تعریف پر وہ مرنے سے پہلے یا قبریں تیار کرواتے ہیں یا تعریف بتاتے ہیں یا مثال کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں، پہلے کہتے ہیں میں مر جاؤں نا تو چوک میں میرا جنازہ رکھنا، کپڑا ہٹا کر کہنا جا رہا ہے غلام مصطفیٰ، وہ جا رہا ہے غلام مصطفیٰ. یہ سانگلہ علم کی دھرتی شیر اہل سنت مولانا عنایت اللہ سانگلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اور میرے مناظرے میں آنے والا وہ جو رسول اللہ کو مردہ کہتا تھا، وہ دبئی سے بند بکسے میں آیا تھا، میرا جنازہ اٹھانا سامنے کے چوک میں رکھنا، کپڑا ہٹا کر اعلان کرنا دیکھ لو عنایت اللہ جا رہا ہے. لوگوں نے دیکھا بتبسم پر لب عروس اقبال کے مصرے کی عملی ربائی پیش کر رہا تھا کہ اس کے لبوں پہ، مومن کے لبوں پہ تبسم بچل رہا تھا. مرزا قادیانی کی موت اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. اس کے اتنے درجنوں جھوٹے، درجنوں جھوٹی پیشن گوئیاں ہے. مرزا مسرور نیٹ کے ذریعے میں تجھے چیلنج دیتا ہوں، آ میدان میں مرزے کا جھوٹا ہونا میں ثابت کرتا ہوں. تو مرزے کی موت کی وضاحت کر دے، وہ مانگا انعام دیا جائے گا. ہاں اہل حق کس طرح نہیں مرتے، اہل حق کس طرح نہیں جاتے. مرزا قادیانی تو ملکہ معظمہ کا غلام تھا. ارے ایسے 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 ہاتھے پھلا پھلا کر دعائیں کرتا تھا. ایک طرف حضرت عیسیٰ کو گندی گالیاں، دوسری طرف مرزا قادیانی ملکہ الزبت ملکہ معظمہ کا وہ قصیدے پڑھتا کہ وقت نہیں کہ میں اس کا تقابل بیان دہراؤں، مگر قادیانیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں. آ جاؤ، یہ تباہی ہے. ہدایت چاہتے ہو، جنت جانا چاہتے ہو، ان اولیاء کے قدموں میں آ جاؤ. یہ مدینے لے جاتے ہیں اور مدینے والے کے قدموں میں جاؤ گے تو جنت چلے جاؤ گے. لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمدی بعد از رسول ہاشمی، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. میں بار دیگر صاحبزادہ والے شان حضرت پیر محمد بشیر حیات صاحب نقشبندی مجددی کو بار دیگر آج کی اس کانفرنس کا اہتمام کرنے پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ یہ سفر آپ جاری رکھیں، ہم آپ کے قدموں میں آپ آئیں گے اور انشاءاللہ نکلیں گے
چٹانوں سے ہم میرے فکر کی نہریں میں لفظ کے پیشے سے انہیں کاٹ رہا ہوں، باقر مجھے داد و سخن کی نہیں پرواہ، میں شہر خاموشاں میں غور نغمہ سرا ہوں۔ وما علیہ السلام۔ مجاہد اہل سنت، مجاہد ختم نبوت علامہ بدیع الزمان صاحب کی بلبلہ انگیز آپ نے گفتگو سنی، وہ جامع گفتگو تھی، اس میں قانون بھی تھا، اس میں جذبہ بھی تھا، اس میں جوش بھی تھا، اور اس میں عصمت رسالت مآب علیہ السلام کے تحفظ کے لیے آپ کو پیغام بھی تھا۔ آخر میں آپ نے دو دور حاضر کے جید علماء کی جانب اشارہ دیا آپ کو، حضرت مناظر اہل سنت مولانا عنایت اللہ صاحب کی طرف اور حضرت خطیب اہل سنت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا، خدا کی قسم جس درویش کے مزار پہ آپ آئے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے وصال سے 30 سال پہلے بتا دیا تھا کہ میں 4 سفر مظفر کو دنیا سے جاؤں گا۔ آپ نے اپنی ظاہری حیات میں 30 عرس آپ نے خود کروائے اور ہر عرس پر بتایا کہ لوگوں ہم نے 4 سفر مظفر کو دنیا سے جانا ہے۔ یہ اس درویش کامل کا کمال تھا، یہ ان کا اپنا ایک فیصلہ تھا، اور اس لیے بھی کہ پروردگار اپنے محبوبوں کو کہتا ہے کہ کیسے آنا ہے، اور یہ بات دیکھنی ہو تو موسیٰ علیہ السلام سے دیکھ لیجئے کہ اسرائیل علیہ السلام نے جا کر کہا تھا وہ تو بڑا سخت آدمی ہے، تھپڑ مارتا ہے، فرمایا تم نے ادب نہیں کیا ہوگا، مؤدب ہو کر جانا میں پھر جا کر پوچھ۔ اور جب اسرائیل صحابہ ادب بن کر آئے اور آ کر عرض کیا تو پھر کہا ہاں ایسے آئے ہو تو کہو جانے کے لیے تیار ہے۔ رب نے کہا ان سے پوچھو کہ رہنا چاہتے ہو تو بیل کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرو، جتنے بال نیچے آئے موسیٰ اتنے سال مل جائیں گے۔ فرمایا نہیں رہنا نہیں ہے، صرف اس کو ادب سکھانا تھا کہ میرے بعد اس میں میرے محبوب آقا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین کی بارگاہ میں بھی آنا ہے، خاتم النبیین کی بارگاہ میں بھی آنا ہے۔ تو آج کی کانفرنس ہے دفاع شعائر اللہ کانفرنس، دفاع شعائر اللہ کانفرنس، ٹائم بہت تھوڑا ہے، اور علماء اور بالخصوص میں ایک بات ضرور کہوں گا، آپ سے حضرت نے بھی شکوہ کیا ہے اور کوثر نیازی نے بھی سنیوں سے شکوہ کیا تھا، اس نے اپنی کتاب مشاہدات و تاثرات میں بھی لکھا ہے، اس نے کہا اور سنیوں کو ہوش کے نام لیا کرو، تمہارا عالم سراپا علم ہو کر لاکھوں کتابوں کو کھنگال کر علم کے موتی چن کر لاتا ہے، مگر تم اس طرح خاموشی سادے ہوئے ہوتے ہو جیسے وہ بیچارہ کھڑا قبرستان میں خطاب کر رہا، جہاں سننے والے سنتے ہیں جواب نہیں دیتے، اور برعکس اس کے شیعوں کو سمجھ آئے نہ آئے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنے مولوی کو داد دیتے ہوئے ہاتھ بھی بلند کرتے ہیں، آواز بھی بلند کرتے ہیں، اور تمہارا حال ہوتا ہے یہ کہ خطیب بیچارہ پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے اور تم سر جھکا لیتے، سر اٹھا کر نعروں کا جواب دیا کرو، جو بات سمجھ آئے کم از کم سبحان اللہ کہا کرو۔ اب میں اسی شہر ننکانہ میں آج کے رسول اور عاشقان رسول پاک علیہ السلام کے قافلے کے سالات جناب محترم قاری محمد عباس صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ صدر بھی ہیں میلاد کمیٹی ننکانہ صاحب کے، خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور انہیں خلاف کے لیے دعوت بھی دیتے ہیں۔ بس جیسا کہ مجاہد ختم نبوت نے کہا کہ وقت کے دامن میں گھڑیاں بہت کم ہیں، بٹھا کے پانی الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا صدق اللہ العظیم۔ جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ میاں بشیر حیات صاحب اور میرے مسلک کے جیت علماء اکرام، شمع رسالت کے پروانوں، داتا علی حجویری کے دیوانوں، غوث سمدانی کے مستانوں، السلام علیکم۔
آج کی یہ مجلس، یہ محفل ایک فکری محفل ہے جس کا موضوع ہے دفاع شعائر اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دو لفظ میں نے تلاوت کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ عرف عام میں اس کا معنی ہے اے ایمان والو۔ علماء کی موجودگی میں اس کا یہ معنی لغوی اعتبار سے کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ ترجمہ عام ہے، ان لفظوں میں یہ گنجائش موجود ہے کہ میں یہ ترجمہ کر سکوں اے امن والو، اے امن والو، اے امانت والو۔ میں اپنی مسلک کے اکابرین سے ان لفظوں کے حوالے سے یہ استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والوں، غلامی رسول میں جان دینے والوں، جان بڑی دور کی بات ہے، اپنی ابناؤں کو اپنے مسلک کے لیے، عشق رسول کے لیے قربان کر دو تو یہی کافی ہے۔ میاں صاحب نے وقت کی نبض پر ہاتھ رکھ کر اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ وقت کا یہ تقاضا ہے۔ پچھلے چند دن پہلے ہمارے اسی شہر ننکانہ میں شادی ہال کے اندر اہل حدیثوں کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی، جس میں انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ اہل حدیثوں، یہ صدی اہل حدیثوں کی ہے، یہ صدی اہل حدیثوں کی ہے۔ اپنی تقریر کے اندر اس نے یہ باور کروایا تھا، اپنے ناکام سازش کا ذکر کیا تھا کہ اگر اہل حدیثوں کی حکومت آ گئی تو سب سے پہلے ہم لاہور سے آغاز کریں گے، درباروں کو ملیا میٹ کریں گے۔ اس لیے میاں صاحب نے وقت کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے آج کی یہ کانفرنس بلائی ہے، تو میں اپنے تمام سنی اکابرین سے دستبستہ یہ گزارش کروں گا، آئیے یا رسول اللہ کہنے والوں کو جمع کیجیے، اپنی اناؤں کو قربان کیجیے، یا رسول اللہ کہنے والوں کو ایک جگہ پہ متحد کیجیے گا اور یہ نعرہ لگا دیجیے گا کہ یہ صدی اہل حدیثوں کی صدی نہیں ہے، یہ صدی غلامان اولیاء کی صدی ہے، یہ صدی غلامان مصطفیٰ کی صدی ہے، یہ صدی عاشقان رسول کی صدی ہے۔ اور یاد رکھنا، ہم جانتے ہیں، ہم مزار بنانا بھی جانتے ہیں اور ان کا تقدس برقرار رکھنا بھی جانتے ہیں، ان مزاروں کی حفاظت ہم سنی کرنا جانتے ہیں۔ رخونے خونے دل دے کے نکھاریں گے رخے بن کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی۔ یہ تھے مجاہد اہل سنت جناب محترم قاری محمد عباس صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ میاں صاحب قبلہ نے اتحاد امت کے لیے، وحدت امت کے لیے اور مسلک حق کا اہل سنت والجماعت کے تمام دھڑوں کو ایک پلیٹ فارم بتلانے کے لیے
آج اس مشن کا آغاز کر دیا ہے۔ انشاءاللہ میاں صاحب یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ بہت جلد اس شہر کی دھرتی دیکھے گی پروفیسر محمد طاہر قادری صاحب اور قبلہ احمد سعید قادری صاحب اور صاحبزادہ فضل کریم صاحب، سربت اعجاز قادری صاحب اور محمد جناب محترم عاشق رسول محمد الیاس اطاری صاحب اور دیگر اکابرین اہل سنت کو انشاءاللہ متحد کرنے کے لیے میاں صاحب کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ میاں صاحب نے عزم کر لیا ہے، میاں صاحب نے ارادہ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ جب اللہ کے ولی ارادہ کرتے ہیں تو رب کی رحمت ان کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ اب میں جنہیں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں وہ پاکستان میں، پنجاب میں نہیں، پاکستان میں، اور پاکستان میں نہیں بلکہ عالم اسلام میں محتاج تعارف نہیں، آپ اس عظیم والد گرامی کے فرزند ارجمند ہیں جنہیں حافظ الحدیث کہا گیا، جو امام المحدثین تھے اس صدی کے وہ حضرت قبلہ پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نفر اللہ مرقدہ، جن کی ابتدائی تعلیم درس نظامی میں آج بھی استعارہ اور ایگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ آج بھی ہمارے وہ بڑے شہروں سے دو مدرسے، ایک بکھی شریف اور ایک بدیال شریف، کہا جاتا ہے کہ جس عالم نے بنیادی کتابیں وہاں پڑھی ہیں اسے دورے تک کتاب کا مطالعہ کرنے کی حاجت نہیں، اسے عربی گرامر میں، اسے نحو صرف میں، اسے منطق میں کوئی الجھن باقی نہیں۔ اور میں یہ کہوں، یقین جانیے آپ مناظر اہل سنت بھی ہیں، آپ وکیل اہل سنت ہیں، آپ وکیل اہل سنت ہیں، اور آپ جمیل اہل سنت بھی ہیں۔ اور میں یوں کہہ کر آپ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ شاہ جی چرچا کیوں نہ ہو آپ کی شوخی گفتار کا، شاہ جی چرچا کیوں نہ ہو آپ کی شوخی گفتار کا، ہر لفظ مچل جاتا ہے جو آپ کے لفظ سے نکلے، ہر لفظ مچل جاتا ہے جو آپ کے لفظ سے نکلے۔ میاں صاحب آج عالمی میڈیا پر یہ پیغام دے رہے ہیں، اور وہی پیغام دے رہے ہیں جو صدی پہلے اقبال نے دیا تھا، اور اقبال نے کہا تھا کہ کہیں جاتے ہیں، کہیں فرقہ بندیاں ہیں تو کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یقین جانیے آج ہم ذاتوں سے نکل کر، آج گروہ بندیوں سے نکل کر، آج فرقوں سے نکل کر ہم میاں محمد بشیر حجاز صاحب زید مجدہ تعالی، جو جانشین امام الاولیاء ہیں، جو جانشین ولی کامل ہیں، جو جانشین مرشد کامل ہیں، آج ہم ان کے دستے حق پرست پر وحدت اہل سنت کے لیے بیعت کریں گے، عزم کریں گے، اظہار کریں گے۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں خطیب اہل سنت کو، مناظر اہل سنت کو، انہیں بلانا آتا ہے، آپ بولے نہ بولے انہیں بلانا آتا ہے، مگر ان کے بلانے سے پہلے آپ بول پڑیے نعرہ تکبیر، کوئی زبان خاموش نہ رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ مرکزی صدر جمعیت علماء پاکستان سماج اعظم بھی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ ہمارے قائد ہیں، کھڑے ہو کر شاہ جی کا استقبال کھڑے ہو کر کیجیے۔ سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے حضور میاں صاحب۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود
صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. روشنی پڑھو فواز الصلاۃ. مسرت کی گل ہے کہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب جنہوں نے بارے میں جو بیان کرنا ہے منہ پہ بیٹھے اس لحاظ کا فائدہ کوئی نہیں. میاں صاحب کے اثرات پورے ملک موجود ہیں، بیرون ملک. اور میاں صاحب شروع میں متحرک پیر کا کردار ادا کر رہا ہے اور بڑا عرصہ میاں صاحب کے نام سے کام کرتے ہیں گزار دیتا ہے. الحمدللہ بہت عظیم مشن ہوتے اور بچے موضوع ہوتے کہ اجتماع منعقد کیا ہے. میں حاضر ہوا، میں بڑی مسرت محسوس کی تھی. حضرت مفتی صاحب آزاد کشمیر تشریف فرما نے انہاں جمعے تو پہلے خطاب کیتا ہے. انہاں دا خطاب دا ایک مرکزی نقطہ ہے کہ قاضی ہے اپنا یہودی اور سازشی قوم ہے اور یہودیاں سازش منافقت عیاری نال پوری دنیا کی اتنے گرفت اپنی مضبوط کر گئی اور نتیجے جو سازش ہے. اور بھٹی صاحب ایڈوکیٹ نے ماشاء اللہ نوجوان نے بڑے پاکیزہ جذبات کا انہیں اظہار کیا ہے. اسی ہمہ پہلو انہوں نے یقین دلانے ہیں کہ ناتی جدوجہد دی آواز اس نے پورے ملک کی بلند کرنے جیسے کردار ادا کرا ہے. انہوں نے فتنہ قادیانیت تو آگاہ کیا ہے کہ انہوں دعا گلوں دو تقریروں کٹھیاں کرنا ہوگا تو یہودی سازش کرتے ہیں دنیا ہوتے انہوں کا ایجنٹ بن کے قادیانی کرتے. سارے میں انتشار ہے، پہلے سنت میں انتشار ہے یا مسلمانوں کے اور مختلف گروہ میں انتشار ہے. یہ واسطے اسی بڑیاں کوششاں کیتیاں، جنی کوشش کرنے ہیں انتشار سٹ جائے، انتشار بڑھ جاتا ہے. محسوس ہو گیا ساری آزمائش ہے اور آزمائش لمبی ہو جائے. میں ایک مختصر جی گزارش علماء کے مشائخ کے اور دیگر حضرات کے کروں گا. میرا ایک تجربہ ہے کہ جب تک فتنہ قادیانیت کو کنٹرول نہ کیتا گیا تب تک مسلمانوں جو انتشار ختم نہیں ہو سکتا. قادیانی سازش کرتا ہے. قادیانی میں انہوں جڑا اس ویلے 22 یا 24 سال کا جدو قادیانیاں کا فتنہ اس وقت ایک بار پھر سر اٹھا رہا سی. مشرقی پاکستان کی رہ گئی ایم اے محمد کا منافقانہ کردار اور بنگلہ دیش کی رہ گئی اور اس تو بعد مسلمان نوجوان اشتراک طلباء کے حملہ. میں سمجھنا اگر سی حملہ سارے بچیاں پہ ہوا سی ریلوے اسٹیشن پہ دیکھے سمجھنا وہ سعادت ہونا نوجوانوں کی جس نے ملی غیرت گیا. اور میرے مرحوم قائد حضرت مولانا شاہ احمد نورانی انہوں نے اسی ذکر خیر کرتے ہیں اس سلسلے میں انہوں موقع کی مناسبت نال 70 کا الیکشن آ رہا سی اور کراچی میں اہل اسلام کے سامنے مولانا نے اپنے خطابات کے دوران اپنی صحت انگیز شخصیت، سچی قیادت اور ستھری نیت، حسن نیت اور پیش کیتا. نتیجتاً مسلمانہ قادیانیت فتنے کی سرکوبی واسطے سمجھ کے فیصلہ کر کے کہ مولانا شاہ احمد نورانی کو اسمبلی بھیجے. مولانا نورانی ایک بندے دوجے حضرت صدر شریعہ سارے بہت بڑے بزرگ
مولانا امجد علی اعظمی ساڈے استاد، انہوں کے استاد بہت بڑے استاد، بلکہ امام احمد رضا تو بعد فکر کے بادشاہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی، انہوں نے بیٹے عبد المصطفیٰ ازری اور حزب اللہ مرکز اسلام ساڈا اپنے وقت بہت بڑا ادارہ، یہ بانیان انہوں حضرت قبلہ سید صاحب دے برادر نسبتی علامہ محمود رضوی دے ماموں مولانا محمد علی رضوی حیدرآباد تو اس طرح جنگ مولانا محمد ذاکر، چار علماء اہل سنت و جماعت کے سارے اکٹھے کر لیے دوسرے فرقے، وہ بھی چار ہی بندے بڑھتے، 8 بندے 270 کا اس وقت ایوان آئی، انہاں مخلصانہ جدوجہد اور بصیرت انہاں دی قابل داد، اے قوم یہ اسی جڑی قوم بیٹھے ہوں یہ قوم سی، انہاں پاک باز لوگاں محنت لگن اخلاص جدوجہد کچھ کر گزرنے کا جذبہ یہ چل پے، انہاں دی پشت پناہی کرنا یا بدیاں وچ ڈھیر سارے علماء ربانی بیٹھے جنہاں انہاں قائدین کا ساتھ دیتا، وہ نتیجے وچ اسمبلی وچ قادیانیاں نوں غیر مسلم اقلیت قرار دیتا گیا۔ الحمدللہ قرار آج بھی مولانا شاہ احمد نورانی نے پیش کی تھی، اسمبلی نے ان پاس کر لیا۔ مولانا شاہ احمد نورانی دی خاص کوشش، باقی ہر مسلمان کی کوشش، خصوصی کوشش، قادیانیت کا فتنہ وہ دا علاج گنبد خضرا جو خود امام الانبیاء نے فرمایا، اتوں ذمہ داریاں لا کے نیکاں پاکاں لوگاں دیاں ڈیوٹی اتوں لگی۔ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب، حضرت شاہ سراج الحق چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایڈے اکابر علماء اور اولیاء ساڈے، حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کہ اکابر علماء نے قادیانی کا محاسبہ کیا کہ قادیانی فتنہ بٹی صاحب کا اشارہ کیتا ہے وقت کی کمی کی وجہ تو یہ فتنہ مذہبی نہیں، ایک مذہب نہیں قادیانی سیاسی فتنہ ہے، سیاسی شر انگیزی ہے اور برطانیہ کی شر انگیزی ہے، اور انہوں تقریباً مرزا قادیانی کو پیدا کرن تو لمبی منصوبہ بندی 150 سال کی کر گئی تھی، اور وہ تمام تر خطرات اس وقت سارے سامنے ہیں۔ جہاد کا مسئلہ ہوئے، جہاد کو جہادی تنظیماں اپنی جہالت، اپنی بے سمجھی اور اپنے اکڑ پن کی وجہ تو متنازع بنایا، غلط کا استعمال کیا، دہشت گردی کا بنیاداں رکھ لیا، اور سارے محاسبے کا طریقہ کار کہ اسی جڑی گل کریے سامنے نیڑے سے تک بھی کتنے پیچھے پہ جائے، صرف نظر نہ خارجیاں تو کیتا جا سکتا ہے نہ لفظیاں تو کیتا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال قادیانیت کا تعاقب کرنا اور انہوں نے سیاسی تعارف اور بکھیرنا اور انہوں نے انتظامیہ اور آرمی اور دیگر حساس اداروں قادیانیہ کی اپروچ نو توڑنے واسطے جس تدبیر کی ضرورت ہے، جس اہم ذمہ داری نو ادا کرنے کی ضرورت ہے، وہ آج کے اجلاس میں سمجھنا پہ ہلکے پھلکے انداز منتقل ہونی چاہیے۔ محترم حضرات، قادیانی فتنہ یہ محاسبہ ضروری ہے۔ میں بے داد یہ بھی گل کرنا کہ قادیانیت کا فتنہ ایک مذہبی مذہب نہیں قادیانی، میں مذہب کی بنیاد سے ایک پھیلے ایک سیاسی فتنہ ہے،
اس کو انگریزاں پیدا کیتا ہے مسلمانوں کے خلاف جعلی مسلمان بنانے، انبیاء کے خلاف جعلی نبوت اور امت کے مقابلے ایک جعلی امت۔ نتیجہ یہ تو کیا حاصل کرنا چاہتے سن، یہ اج بھی لوگوں سے عیاں ہو گیا، انہوں بین المذاہب بھی سارے گروہ اکٹھے کر رہے اور انہوں پوپ کو اکٹھا کیا، پوپ کے کول بیٹھ کے انہوں نے آخیا ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بھائی بھائی، یہ نعرہ مارے، ساریاں فطرہ پر ہوئی۔ قادیانی اسمبلی منعقد کرنا چاہتے ہیں، یورپ کے زیر اثر ایک اجتماع کر کے مسلمانوں کا مجمع ثابت کر کے وہ جہاد کو بیزاری کا اعلان چاہتے ہیں اور وہ مذہب کو بیزاری اور مسلمانوں میں عدم تشدد کا نعرہ مار کے پتہ نہیں کی منصوبہ بندی، اور اس کو بعد دنیا اسلام نے بزدل، بے غیرت اور کم ہمت اور بے دین جڑے رہنما ہیں وہ افریقہ چون، یورپ پہ چون، سعودی عرب پہ چون یا کسی اسلامی ملک کے چون یا خود اسلام کا قلعہ وطن عزیز پاکستان ہے، اس کے حکمران ہوں، انہوں کے ذریعے وہ قادیانیت نوں اور اپنی جعلی مقاصد نوں تقویت دینا چاہتے ہیں۔ یہ ایسی صورتحال ہے، بلا شبہ ایسی صورتحال ہے جیڑی اس گل کا تقاضا کرتی ہے کہ قادیانیاں کا سیاسی محاسبہ کرنا چاہیے، اسی طرح کرنا چاہیے جویں بر صغیر پھر بر صغیر جو خاص طور سے صوبہ پنجاب اور پنجاب وچوں تقریباً ساڈا علاقہ یہ مولانا ظفر علی خان اور انہوں کو پہلے مولانا محمد علی جوہر اور انہوں دونوں کے دور چی علامہ اقبال، یہ وہ لوگ نے جنہوں ہوش ہو کے قادیانیاں کا سیاسی محاسبہ کیا، اور آخری دور شورش کشمیری اور سب تو بڑا نام اس حوالے مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ ہمیشہ قادیانی فتنے کا سیاسی محاسبہ انہوں نے اس گل کا اسی تہیہ کیتا ہے کہ ختم نبوت کے نام سے جہاں ساڑیاں تنظیمات ہیں انہوں زیادہ بہتر طریقے اپنے اتحاد کو فروغ دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں خاص طور پہ انہوں تنظیمات میں بزرگ محترم بدیع الزمان بھٹی صاحب یہ جانتے ہیں، اگرچہ میری زیادہ ملاقات نہیں لیکن اسی عرصہ دراز تو اس وقت تو جدوں 74 ختم نبوت کے مسئلے کی تحریک سے اس وقت تو لا کے ہمیشہ جدوں بھی اس مسئلے اتنے کوئی ضرورت پیش آئی کہ ضرورت وقت اسی وہ حاضری دی اور اپنے طور سے کوشش کرتے رہے، انہوں کے درمیان اتحاد بڑا حضرت مولانا جنہوں خطاب فرمایا مقامی خطیب سارے بزرگ انہوں کی میں خصوصی طور پہ انہوں متوجہ کرنا کہ خاص طور پہ ختم نبوت کے حوالے جی سارے تنظیمی رفت اصولی کوئی نہیں، لمبی چوڑی بھی نہیں، یہ اتنے محنت کسی نے کیا، جمعیت علماء پاکستان ہے یہ انتشار ہے، یہ انتشار ختم کرنا ہے ڈھیر مشکلات سے گزرنا پڑے لیکن جس واسطے کوئی مشکل نہیں، وہ آسان کام ہے۔ ختم نبوت کے تمام تنظیمات جہاں سارے متعدد تنظیموں نے انہوں اتحاد کر کے قادیانیت کے محاسبے میں مرکزی کردار ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اس کوشش اسی اپنے طور سے جو کوشش سارے کو ممکن ہو سکتی ہے اسی وہ ساری قوت اس ختم نبوت کو ماشاءاللہ بھٹی صاحب کو دعوت دیتی گئی کہ تشریف بھی لے جائیں گے 9 جون بڑی گرم دن سے گرم رات ہے اور لیاقت باغ کا بڑا سارا اجتماع ہے،
کل اخبار میں پڑھیا کوئی میں حوصلہ مل گیا، وہ پورا مضمون سی جمال نظامی کا، اس کے لیاقت باغ میں بہت تجاوزات ہو گئے ہیں، اللہ ہونا کرنا ہے نہ مشکل نہیں، ورنہ بھارت لیاقت باغ ایک بڑا باغ ہے۔ میں میاں صاحب کی موجودگی میں تو صاحب حضرات کو دعوت دینا کہ اس اجتماع میں جڑا ختم نبوت کے نام بڑی جاندار کوشش ہے، یعنی تسی حیرت زدہ ہو گئے بھٹی صاحب کے بیانات، انہوں نے جولانی، انہوں نے خطابت کا انداز سارے واسطے بہت بڑے فخر کا باعث ہے۔ الحمدللہ تازگی ملی، مذہباں جماعتاں تنظیماں نوجوان خون کی ضرورت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں اگے بڑھ کے اور اعلیٰ طریقے خدمت اسلام کی عطا فرمائے۔ میں دعوت دینا اس کانفرنس تمام حضرات کو شامل ہوں۔ مغرب کے ٹائم سے شروع ہو جائے گا اور رات تقریباً 11 بجے کانفرنس ختم ہو جائے گی۔ ملک کے سارے ملک کے صفحے اول کے علماء اور خطیب سارے فضا علماء جمعیت علماء پاکستان کے مختلف قائدین اسے خطاب کریں۔ اس کی کوشش صرف اس واسطے کہ اہل محبت اہل اسلام اپنی صحبتی کرنا نہیں کرنا، یہ میاں صاحب دیا کوششاں اسی بنیاد پر۔ اور میں یہ سمجھنا کہ جی میں آیت کریمہ تلاوت کی تھی ہے، رب کریم بھی فرمایا او ماحول حضرت مفتی صاحب کے بیان کی بنیاد ایسی بندے تسی بڑے چنگے ہو، بندے مسئلہ دسنے والے بھی چنگے تے ماحول چنگا کرو۔ ایک مین خطاب سی جمعہ جناب پڑھے، میں بہت بڑا مستفید ہویا مفتی صاحب کی تجرباتی اور بڑیاں حکیمانہ اندروں روحانی گلاں سمجھنے کا فرمائی۔ ایرانی گلاں وچ حضرت میاں صاحب نے اس فکر کا دخل ہے اور اس سوچ کا دخل ہے۔ میرے بڑی خوشبو آئی ہے ان گلاں کی بظاہر جی میں پھیکی تقریب کا کرنا اگرچہ کوئی زیادہ سول مفتی صاحب نے نہیں لائی پھیکی گل سے، لیکن پھیکی گل پھیکی ہونے کے باوجود بڑی زور اثر کرتا مسئلے دسنے والی کوئی کمی نہیں۔ ٹی وی لگا ہے، مولویاں چہرے ہی اپنے بات سمجھ گیا، وہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہتے ہیں کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے، پھر کمی کس گل؟ کمی اس ماحول کی جڑا ماحول سارے صوفیاء خود بخود بنے ہوتے بیٹھنے کی تاریخ کر دیتے تھے۔ تو علاج خالق کائنات ہے اس قرۂ عرضی دی انسانیت بکھری ہوئی تے بچی ہوئی تے گمراہ شدہ قوم تے اندھیرے وچ مر گئی ملت، ان کو چاہے بیدار کرنا تے محمد مصطفیٰ نو ہادی و مرشد اور پیغمبر اور نائب اور خلیفہ اعظم مظہر ذات و صفات الہیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ خود خدا فرمایا کہ جڑے محمد مصطفیٰ نے میں مفہوم دس دینا ایڈی سری و نسل تیز اصل انہوں کی صحبت ہے، اللہ فرمایا جڑا انہوں نے سنگت چاہ گیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اے ماحول ہے، ماحول کی تبدیلی بغیر مربی دے، بغیر موسم دے، بغیر ایک امام الاصل دے، اے دنیا حضروں موجود پسی ہوئی ہے، انہوں سے کتوں کڑی کتوں وہ ہدیے برحق جنہوں نے اپنی مکمل تعلیمات کا نواز دیتا ہے کہ انہوں نے شان ہے جس وقت جشن پورا کے موقع سے انہوں نے فرمایا کہ جنہوں نے تربیت دے رہی ہوئی وہ گھر کا سارا مال ہے اسی گل کریے لوکی ساڈے والوں کچھ میریاں کوتاہیاں کچھ بندہ اپنی کوتاہیاں میں کوئی نہ رہنے کی کوتاہی دیتا ہے تو ساڈے قول کے پھر اقتدار پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جنہوں محمد مصطفیٰ کو بھیج ہے
انہوں نے کولو پھر کا تضاد اپنے آپ ختم کر دیا. پیسے محمد مصطفیٰ ہے. پھر پیسہ ہر دور پیسہ پیسے یہ نہیں کہ ہوں پیسہ اہمیت اختیار کر گیا کہ اس زمانے میں پیسے کی اہمیت کوئی نہیں. پیسہ اس وقت بھی سکہ رائے جو وقت ہی ہے, آج بھی پیسہ پیسہ ہے. لیکن دیکھو 313 یا 1400 یا 1 لاکھ کئی ہزار سے آبادی تعداد ہے. جدوں اللہ نے مال, اللہ کے رسول نے مال کا تقاضا کیا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر کا کل اثاثہ لے کے باہر گئے مصطفیٰ. یہ گھوڑے ہوتے گھوڑے باڑے سارے پیسے بھی سب لے ہوتے گل ہو رہی. اللہ پاک کی قسم چک کے میں گل کرنا, ابو بکر صدیق ساری امت مصطفیٰ میں سب تو سیاح, ساری بزم مصطفیٰ میں سب تو بہادر آدمی, سب تو زیادہ دور اندیش, سب تو زیادہ رسول اللہ کا قریبی بندہ, سب تو زیادہ مکے کا سب تو بڑا تمام مسلمانوں میں نبی تو بعد مکے کا سب تو بڑا معزز اس وقت ابو بکر صدیق. لوگوں صدیق اکبر کی اس حیثیت پر غور فرماؤ کہ سیدنا صدیق اکبر ایک کس قوم نال تعلق رکھتے, ایک کس کیٹیگری میں موجود سن. جناب حضرت ابو بکر صدیق بنو تمیم بچوں نے, بنو تمیم صدیاں تو بنو ہاشم کا حلیف قبیلہ ہے. جہاں حلیف قبیلے کا معاہدہ سی بنو ہاشم کو درد ہویا تو بنو تمیم والے گام چک کے نہ ابو بکر صدیق نو اللہ نے بنو تمیم بھی چکا. اللہ چاہتا انہوں نے بنو ہاشم جو بھیج, اللہ چاہتا کہ انہوں نے بنو امیہ جو بھی بھیج دینا تو انہوں نے جو درجہ اللہ نے دینا سی وہ جدوں بھی آ جاتے لے جاتے. لیکن بنو تمیم بچ ہونا وضیت کیتا جبلت وچنا دی وچ کہ وہ پہلے رسول اللہ کے محافظ بھی پڑے. میں تاریخ دا وچوں جو کچھ میں سمجھ آئی ہے, میں جو اپنے آپ کا تجزیہ کیتا ہے, میں اس نتیجے اتنے پہنچ گیا. اپنے مدد سے مطالعہ کم ہو گیا. میرے لوگ بہتر علماء بیٹھے نے جانتے ہونے اور یقیناً بہتر جانتے نہیں. میں کوئی غلط فہمی نہیں اپنے بارے میں آخری اتھینٹک کی گل دسنا دسا, لیکن یہ گل میں خود اپنے اندر یقین کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاندان میں تعلق رکھتے ہیں جڑے 100 سال قبل مکے میں مستقلاً اس عرب کے کلچر میں, عرب کے ماحول میں, عرباں دے فیصلے کی روشنی میں بنو ہاشم مکے دے مجاور ہونے کی وجہ خانہ کعبہ دا متولی ہونے کی بنیاد تے تقدس آئے تے نال انہاں عرب جڑے قبائل نے مضبوط قبائل انہاں دے وچ لڑائی جھگڑا ہو جائے تے بنو ہاشم بھی شامل. انہاں دا جج کیڑا قبیلہ ہوئے گا تے فیصلہ ہے بنو تمیم ہوئے گا جہدے وچ 3 پشتاں تو مستقلاً ابو بکر صدیق کے باپ دادا پردادا تے مکے کے قاضی تے جج سن اسلام کے آنے. یہ وجہ ہے کہ ہر جگہ تے کفر مزاحمت کی اسلام دی اور خود بانی اسلام جناب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ آپ کفار دی زیادتی کا شکار بھی ہوئے یا انہوں زیادتی ہوئی تک بھی نوبت آئی اور کافروں بارہ ادب سمجھنا وہ اب تو انہوں نے کوئی نہیں سی, لیکن بہرحال دشمن بن کے آتے سن اس واسطے حضور کو گزر پہنچانا چاہتے سن. لیکن سوائے بیت اللہ شریف سرور کائنات جو حملہ ہوا ہے صدیق اکبر خصوصی طور پر اللہ دفاع فرمایا. اس موقع کے علاوہ کافروں
پوری کمزور مسلمانوں کی تاریخ کے دوران کسی جگہ تے صدیق اکبر نال کسی کافر نے مذاکرات نہیں کی، بلکہ جدوں آپ تشریف لے جا رہے سن اپنے آپ مسلمانوں کا غلط رویہ کافر کا ویکھ کے دل برداشتہ سن تے جا رہے سن تے کافر پوچھے ابو بکر کتنے چلے ہو؟ آپ نے فرمایا میں مکہ چھڈ کے چلیا، اتنے شریف لوگ مکے دے رہ رہے ہیں انہوں نے تنگ کیتا جا رہا ہے، وہ کافر امان دے کے منتاں ترلے کر کے صدیق کو واپس لائے آ کے کافر ہو گیا مکے کا سب تو زیادہ شریف اور مکے کا سب تو زیادہ مخلص بندہ اور سب تو بڑا صاحب حیثیت آدمی جی کفالت وچ غرباء نے مساکین نے جی باجی کے برتن پورے مکے شہر نہ آئے، ہر غریب سے کم ہوتا ہے، عمران کی مدد کرتا ہے، غریباں کی مدد کرتا ہے، اس یہ شریف آدمی کو نہیں رہنے دیتے۔ میں نمان دے گیا وہ حضرت سیدنا صدیق جنہاں کی بیوی گھر زندہ موجود ہے اور جنہاں کی والدہ موجود ہے، جنہاں